السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ویکینڈ مارننگ. میں ہوں محمد ابراہیم مہدی اور میرے ساتھ موجود ہیں ہر دفعہ کی طرح یشل اسماعیل. اور امید کرتے ہیں کہ آپ سارے بڑے خیریت سے ہوں گے, خوش باش ہوں گے, اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آپ مجھے بتائیں یشل, آپ کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں ابراہیم؟ میں تو آپ کے سامنے ہوں اور میں بہت اچھا ہوں, اچھا فیل کر رہا ہوں. اور جس طرح موسم آپ دیکھ رہی ہیں, موسم بھی بہت سہانا ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ طبیعتوں پہ پڑتا ہی ہے. بالکل, آج کا موسم تو میں نے بھی بڑا نوٹس کیا, بڑا حسین, اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہماری اس پہ تربیت پہ اور ہم پہ بھی اثر طبیعت کر پہ رہا بھی ہے. پڑتا ہے بالکل. ایگزیکٹلی. اور آپ دیکھیں جنوری کا مہینہ چل رہا ہے اور نہ بہت زیادہ سردی آ رہی ہے, نہ بہت, آج کے حوالے سے اگر بات کروں, نہ بہت زیادہ سردی ہے نہ بہت زیادہ گرمی ہے. اور جب ویکینڈ مارننگ ہو تو آپ کا موڈ کس طرح اچھا نہیں ہو سکتا, آپ کس طرح ایکسائٹیڈ نہیں ہو سکتے. تو یہ تو میرے خیال سے ناانصافی ہو جائے گی ویکینڈ مارننگ اور آپ کا موڈ اچھا نہ ہو. بالکل, جب صبح اٹھتے ہیں اور ہمارا موڈ جو میرے خیال سے ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ جو دن میں موڈز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن جو صبح اٹھ کے بڑا فریش موڈ ہوتا ہے نا, تو وہ اس میں مجھے بڑا مزہ اچھا, آتا ہے. ویکینڈ مارننگ کے لیے صبح اٹھنا پڑتا ہے, پوری اپنی روٹین جو ہے اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ روٹین ڈیز میں دیکھیں تو آن لائن کلاسز تو چل رہی ہیں, لیکن اس طرح ہم یعنی کہ تیار نہیں ہوتے اس طرح جیسا یونیورسٹی میں آتے تھے. صبح صبح ایک تو تیار ہونا, پھر اپنے شو کے لیے ایکسائٹڈ ہونا, اس سے ایک دن پہلے تیاری کرنا, بہت یعنی کہ بڑا ایکسائٹیڈ پیریڈ رہتا ہے میرے لیے. ایکسائٹیڈ بھی, اور میرے خیال سے زیادہ بہتر بھی ہے یہ کہ گھر میں بیٹھے رہیں اور گھر میں رہ کر کلاسز لینی ہیں, آن لائن کلاسز, تو کوئی ورائٹی نہیں ہے, کچھ بھی جو ہے وہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے تو وہ ایکسائٹمنٹ فیل ہوتی ہے, تو بڑا پھر مزہ آتا ہے کہ شو ہے. انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے اور اپنے کیا کہتے ہیں ویور سے بات کرنے کو ملتی ہے, اور جب ان کا فیڈ بیک ملتا ہے نا تو اس کی خوشی الگ ہوتی ہے. اور میں تھینک یو کرنا چاہوں گا اپنے جو ویورز ہیں, جس طرح انہوں نے لاسٹ ایپیسوڈ کا ہمیں فیڈ بیک دیا یوٹیوب پہ, جس طرح کمنٹس آئے, جس طرح فیس بک پہ کمنٹس آئے, وہ بہت خوشی ہوئی دیکھ کے مجھے. اور آج کا بھی شو جو ہے وہ بڑا زبردست ہونے والا ہے. آج ہمارے ساتھ سیکنڈ سیگمنٹ میں جو ہے وہ کچھ گیسٹ بھی موجود ہوں گے, ابھی تو میں نام نہیں بتاؤں گا, اور ان گیسٹ کی باتیں آپ کو بہت پسند آئیں گی اور آپ کو بڑی انٹرسٹنگ لگیں گی. ابھی ہم نام ریویل نہیں کر رہے, آپ خود دیکھیے گا سیکنڈ سیگمنٹ میں کون ہے. ٹھیک ہے, صبح کی بات ہوئی, اپنی بات ہوئی, سب کچھ فٹ تھا, حسین تھا, لیکن جو ہمارے پاس پہلی نیوز ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے, کافی دردناک ہے, کافی افسوسناک ہے. اور وہ یہ کہ جو لاسٹ ویک بلوچستان کے علاقہ مچ میں واقع ہوا اور بہت دردناک تھا, جس طرح 11 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. ہاں جی ابراہیم, جس طرح ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے, یہ بڑی انسانی طور پر اگر ہم دیکھیں اور ایز اے پرسنل اگر ہم اس چیز کو, اس واقعے کو دیکھیں تو یہ بڑا دردناک واقعہ تھا. اور بڑی ہم اس چیز کی, اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں, اور اس نے دل دہلا دیا تھا کہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو جو ہے وہ کس طرح زندہ قتل کر کیا دیا کس گیا, طرح ذبح ذبح کر کیا دیا گیا, بالکل ان کو کڈنیپ کیا گیا پہلے, پھر ان کے ہاتھ باندھے گئے اور کس طرح ان کو ذبح آنکھوں پہ کیا گیا. پٹی بالکل, باندھ کر ذبح کر دیا گیا. تو یہ بڑا دردناک اور دل اس دہلا واقعے دینے کی والا جو ہے ہم واقعہ یو سی تھا. پی ٹی وی کی جانب سے یہ مذمت کرتے ہیں, نہ صرف میڈیا نے مذمت کی بلکہ ہر پاکستانی, ہر انسان جس کا تعلق انسانیت سے تھا, اس کی آنکھ اشک بار تھی کہ کس طرح کے دردناک واقعہ, کتنا افسوسناک واقعہ ہے, اور کس طرح لوگوں کو بے رحمی سے قتل کیا گیا. اس ٹائم پہ مجھے ایک چیز دیکھنے کو ملی, مجھے نہیں بلکہ لوگوں نے دیکھا کہ جو ہزارہ کمیونٹی ہے انہوں نے پروٹیسٹ کیا مچ کے مقام پہ, لیکن میتیں لے کے. مجھے یہ چیز تھوڑی سی ڈسٹرب کی, لیکن جب میں سوچا کہ ایک کمیونٹی کو جس کو انصاف ہی نہیں مل رہا, تب انسان بے بس ہو جاتا ہے اپنی بات منوانے کے لیے بھی. بالکل, جب ایسا واقعہ دیکھنے کو ملے, ہم اتنے زیادہ جو ہے وہ ڈس ہارٹ ہو گئے تھے. تو ان کی تو فیملی کے لوگ تھے جو اس طرح قتل کر دیے گئے, تو ان کے پاس تو اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ سے اور جو ہے ملک سے اور سب سے جو ہے اپنی کلیم کریں, ڈیمانڈ کریں سیفٹی, اپنے جانوں کی حفاظت, جو بالکل سیف نہیں ہے. اور یہ واقعہ صرف پہلی دفعہ نہیں تھا, بلکہ اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے. اور 2013 میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جب انہوں نے تب بھی میتوں کے ساتھ پروٹیسٹ کیا تھا, اور اس دفعہ بھی میتوں کے ساتھ پروٹیسٹ کیا گیا. اس پروٹیسٹ کے بعد پورے ملک میں جو ہے, جو بڑے شہر ہیں ادھر بھی پروٹیسٹ کیے گئے, لوگوں نے اپنا انصاف مانگا. اس وقت اگر دیکھا جائے تحریک انصاف کی حکومت ہے اور انصاف مانگتی ہے قوم کہ ہمیں انصاف دیا جائے, لیکن جب انصاف نہیں ملے گا تو میرے خیال سے عوام اس طرح کے اسٹیپس لیتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ اسٹیپس لے ہماری سیکیورٹی کے حوالے سے. اور ہزارہ کی اگر بات کی جائے تو میرے خیال سے اب یہ تسلسل ٹوٹنا چاہیے کہ جس طرح ان پہ ظلم و زیادتی ہوتی جا رہی ہے. دہشت گردی جو ہے وہ ہمارے ملک میں ویسے ہی بڑھتی جا رہی ہے, تو اس چیز کو جو ہے یہ تسلسل اس کا جو ہے وہ تسلسل ختم ٹوٹا تھا, لیکن پھر سے ٹوٹا تھا بیچ میں, ایک بار پھر سے جو ہے وہ بھڑک گئی ہے اور بڑھ چکا ہے یہ سلسلہ. اور اس سارے دور میں جو ہے, یعنی سارے دور میں جو 4-5 کا رہا, ان کے مطالبے تھے کچھ
کہ وزیر اعظم صاحب آئیں, لیکن وزیر اعظم صاحب کو بھی بڑا کرٹیسزم کا نشانہ بنایا گیا. انہوں نے کہا جی کہ اس طرح اچھی بات نہیں ہے کہ آپ بلیک میل کریں ایک وزیر اعظم کو کہ آپ آئیں گے تبھی ہم میتیں اٹھائیں گے یا ان کی تدفین کریں گے, لیکن ان دا اینڈ وزیر اعظم نے بھی ایک سچویشن رکھی تھی کہ میں آؤں گا ضرور لیکن تدفین کے بعد انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا, اور یہ سارا معاہدہ علی زیدی اور زلفی بخاری صاحب کے ساتھ طے کیا میرے گیا. خیال سے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو ہے یہ چیز پہلے بھی میں سمجھ رہی تھی کہ دیکھیں ان کے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہماری بات سنیں تو میرے خیال سے پرائم منسٹر کو جانا چاہیے, اور بڑا کرٹیسزم بھی ہوا تھا پرائم منسٹر پہ. لیکن جب انہوں نے یہ ڈیمانڈ آگے رکھی کہ جب تک آپ میتوں کو دفنائیں گے نہیں تو میں نہیں آؤں گا, تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی چیز تھی کہ پہلے, کیونکہ 6 دن تک انہوں نے لگاتار وہ جو ہے پروٹیسٹ کیا اور میتیں ویسے ہی پڑی ہوئی تھیں, تو ایز اے مسلم جو ہے یہ چیز ہمارے لیے ویسے بھی زیادہ دیر میت کو نہیں رکھنا چاہیے. میں دیکھ رہا تھا پروٹیسٹ کی پکچرز دیکھ رہا تھا, اس میں ایک بینر میں نے پڑھا جو کہ بڑا انٹرسٹنگ بھی تھا اور اس نے مجھے بڑا اندر سے ٹچ کیا, اور وہ بینر پہ لکھا تھا جب تم اپنے لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتے تو کیوں کہتے ہو کہ کشمیر بنے گا پاکستان, کہ جب آپ کے پاس اپنے لوگ ہیں ان کو ہی نہیں سیکیورٹی فراہم کی جا رہی, ان کو ہی نہیں ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں, ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا, تو کس طرح آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم کشمیر کو پاکستان بنائیں گے؟ کیا ہم ان سب لوگوں کو جو ایک مسلسل ٹائم سے ظلم و زیادتی کا نشانہ بنتے ہوئے آ رہے ہیں, کیا ہم ان کو انصاف دلا سکیں گے؟ کیا ہم ان کے حقوق جو ہیں وہ پورے کر سکیں گے؟ ایگزیکٹلی بیسیکلی جو ان کا مقصد تھا, جو پرپس تھا پروٹیسٹ کا, وہ یہی تھا کہ ان کی جانوں کی حفاظت کی جائے, ان کے حقوق دیے جائیں, ان کو انصاف فراہم کیا جائے. اب ایک فیملی تھی جس میں ایک عورت یہ بتا رہی تھی کہ میرے گھر میں تو کوئی جنازہ اٹھانے والا ہی نہیں رہا کہ جو میرے گھر کی جو میتیں ان کو دفنا سکے, ان کی تدفین کر سکے. تو بڑا دردناک واقعہ تھا, نہ صرف ایک پاکستانی ہونے کے ناطے بلکہ جس انسان کا تعلق انسانیت سے ہے وہ دہل گیا تھا اس واقعے کے بعد. بالکل, ہم اس واقعے کی بڑی مذمت کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی دوسری نیوز کی طرف چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, کرونا کی سچویشن کو دیکھتے ہیں. کرونا جو ہے اب تک ہمارے ساتھ موجود ہے, ختم نہیں ہو رہا, خطرہ بڑھتا جا رہا ہے, ویریئنٹ بھی آ گیا ہے اب تو. پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ اسی سیکنڈ ویو چل رہی ہے, لیکن تھرڈ اور فورتھ ویو بھی اس کی آئے گی. تو یہی ہے کہ جب تک ہم ایس او پیز کو فالو نہیں کریں گے, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کریں گے, ماسک کا استعمال نہیں کریں گے, تب تک ہم اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے. اور ہم اگر ٹاپ ورلڈ کنٹریز میں دیکھیں تو ویسے ہی ہے, سب سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس, دوسرے میں انڈیا اور تیسرے میں برازیل ہے. اور جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, ڈیتھس بڑھتی جا رہی ہیں, اور ویکسین جو ہے وہ آ تو چکی ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی افیکٹ نظر نہیں آیا کہ لوگ لگوا رہے ہیں تو کیسا اس کا افیکٹ ہے. حالانکہ ایک بڑا دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ 90% ورکنگ کرے گی, لیکن ایسا ابھی تک کوئی افیکٹ جو نظر نہیں آیا. اور اگر پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو میں تو اس قوم سے حیران ہوں کہ ہر چیز میں جو ہے نا بس پاکستانی بتا دیتے ہیں بھی میں پاکستانی ہوں, اور کرونا ہی پاکستانیوں سے جو مجھے لگتا ہے نا وہ ڈرتا ہی ہے. میرے خیال سے ہم جو پاکستانی قوم ہے نا انہیں کوئی چیز بادر ہی نہیں کرتی ہے, ایون وہ کرونا ہو یا کوئی بھی سچویشن ہو, انہوں نے ایس او پیز کو فالو نہیں کرنا, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کرنی, جو ان کی روٹین تھی کرونا سے پہلے بس اسی کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح شادیاں زور و شور سے جا رہی ہیں, جوش و خروش سے جا رہی ہیں, اور پراپر ایک پوری اسٹرینتھ ہے. ایک ہم پی ڈی ایم کے جلسے بالکل ہم کسی کو جو ہے وہ کر نہیں سکتے, پوائنٹ آؤٹ خاص طور پہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ زور و شور کے ساتھ جاری ہے. بس ایک بند ہے تو صرف تعلیمی ادارے بند ہیں, لیکن گورنمنٹ نے اس کا بھی فیصلہ لے لیا ہے. گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ 18 جنوری سے جو ہے وہ نہم دہم اور کالجز کی جو کلاسز ہیں وہ سٹارٹ کر دی جائیں گی, اور 1 فروری سے سننے کو آ رہا ہے کہ یونیورسٹیز بھی سٹارٹ ہوئیں گی. اور آپ کا کیا موڈ ہے اس میں؟ اچھا, میں سوچ رہا ہوں کہ اب عادت ہو گئی ہے آن لائن کلاسز کی. اب کلاس میں کلاسز جو ہیں ہم وہ کس طرح لیں گے, فزیکل کلاسز میں کلاس ہم کس طرح اٹینڈ کریں گے. جس طرح ادھر تو یعنی کہ بہت آبویسلی گھر والا ماحول ہے, گھر کے ماحول میں آپ بڑے ایئر ہو گیا اب تو شاید, ہاں کہہ سکتے ہیں 2 سیمسٹر ہم نے اس میں گزار لیے, تو میرے خیال سے اب عادت نہیں رہی کہ اس طرح کام کیا جائے جس طرح ایک صبح اٹھنا, تیار ہونا, پھر یونیورسٹی آنا, پھر اسائنمنٹس کی اگر میں بات کروں تو اسائنمنٹس کا برڈن تو اس طرح سے ہی ہے, یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زور و شور سے جاری ہیں اسائنمنٹس, تو اس کا میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں. بالکل, اس میں پریزنٹیشنز بھی ہماری آن لائن چل رہی ہیں, تو میرے خیال سے جو ہے اچھا پیرنٹس پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آن لائن کلاس ہو رہی ہے نا بچہ فری ہے. ایگزیکٹلی, وہ آن لائن کلاسز کے دوران کام کہتے ہیں میں کلاس لے رہا ہوں تو ہر طرف ہر کوئی ہوتا ہے. خیر کہو تو مل بھی جاتا ہے اس طرح کا ماحول, لیکن جو زیادہ تر اسٹوڈنٹس کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ
گھر والوں کا کوئی ہے ہی نہیں, گھر والے سمجھتے ہی نہیں آن لائن کلاس, وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ فری ہے. اور جب مجھے یاد آیا, ایک اور بات یاد آئی کہ جب شفقت محمود صاحب نے یہ فیصلہ دیا تو پھر پاکستانی میمرز جو تھے وہ اس طرح باہر آئے, نہ صرف اس پہ ابھر کے باہر آتے ہیں. باقی ہمارے پاس 2 نیوزز اور ہیں جس میں پاکستانی میمرز نے اپنا آپ دکھایا, اور ایک میم مجھے پڑھ کے بہت مزہ آیا کہ شفقت انکل کی شفقت اب نہیں رہی. کنفرم جنتی. کنفرم جنتی تو تب آیا تھا کہ جب انہوں نے چھٹیوں کا اعلان کیا تھا, لیکن ابھی بھی بچے کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کیونکہ ایک میٹنگ کی جائے گی کلاسز سٹارٹ ہونے سے پہلے سے, جی بالکل, اور ان کو بڑی امیدیں ہیں شفقت انکل سے. نہیں میرا خیال ہے کہ اب جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو کھول دینا چاہیے, کیونکہ شفقت صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اب کوئی بچہ بھی ایگزام کے بغیر جو وہ پاس نہیں ہوگا. اچھا, ان کا فیصلہ دینا تھا اور اسٹوڈنٹس کا ریئیکشن جو تھا وہ بھی بڑا ڈس اپوائنٹ کرنے والا تھا کہ ہم لوگ کس طرح بھاگتے ہیں پڑھائی سے کہ کچھ پڑھنا نہ پڑ جائے, کوئی کام کی چیز پلے نہ پڑ جائے, اور بڑا ڈس اپوائنٹنگ ریئیکشن تھا. ان کی ٹویٹ بھی اس پہ آئی تھی کہ آپ کو اپنے فیوچر کے بارے میں جو ہے وہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے, اس پر ایجوکیشن بہت ضروری ہے آپ کے لیے. تو ان کی ٹویٹ بھی میں نے یہ پڑھی تھی. اچھا یشل, جہاں ہم نے میمرز کی بات کی تو مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ویکینڈ جو ہے پاکستان میں ہو گیا بلیک آؤٹ. پہلے تو آپ مجھے بتائیں بلیک آؤٹ کے ٹائم کر کیا رہی تھیں آپ؟ میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک دم لائٹ گئی ہے, مطلب میں پاپا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو ایک دم لائٹ ڈم ہوئی ہے, تو مجھے لگا کہ وولٹ کم ہوئے, وولٹیج کم آ رہے ہیں تو ابھی ٹھیک ہو جائے گی, تو ایک دم لائٹ چلی گئی. واش روم کی لائٹ سے مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ لائٹ چلی گئی, کہ وہ یو پی ایس پہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ لائٹ چلی گئی ہے, مجھے لگا کہ ویسے ہی لائٹ گئی ہے ابھی آ جائے گی, ہمارے ادھر علاقے کی گلبرگ کی گئی ہوگی. تو پھر اس کے بعد جب میں نے فون کھولا ہے تو فون پہ ہر جگہ کے پورے پاکستان میں لائٹ گئی ہے, لائٹ گئی ہے. اور پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں کو کس طرح پتہ چل جاتی ہے ہر چیز کی, کس طرح پورے ملک کی لائٹ گئی ہے. ہر کسی نے پہلے تو کیا کہتے ہیں ٹویٹس آنا شروع ہوئی, اس کے بعد میمز بننا شروع ہوئی. اور اچھا نہ صرف یہ بلکہ ایک بڑے اوتھینٹک بندے بھی ہیں زید حامد صاحب, انہوں نے بھی جو پاکستانی عوام کو ڈرایا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ بی آن الرٹ, پاکستان ایئر فورس الرٹ پہ, تو آپ تیار ہیں. تو جنگ ہونے لگی. ہاں, میں نیچے ایک بندے کا سن رہا تھا کہ یار تو ہر وری الرٹ ہی رہنا ہے. تو یہ بڑی ایک بات تھی کہ یعنی کہ وہ بھی الرٹ کر رہے تھے, اس کے بعد پاکستانی تو ویسے ہی کسی چیز کو پکڑ لیں تو وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے بالکل بھی. ایگزیکٹلی, اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ 30 منٹ میں پاکستانی میمرز نے جو ہے وہ ریکارڈ قائم کیا ہے کہ 30 منٹ میں انہوں نے کوئی 5 ملین جو وہ ہیں میمز جو ہیں وہ بنا چھوڑی ہیں. اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنے مصروف ہیں. مصروف بھی, اور اگر ہم بات کریں اس چیز کو ہم پازیٹیو وے میں بھی لے سکتے ہیں کہ دیکھو اتنی انٹینس سچویشن میں کورونا کی جو ہے میمرز جو ہے پاکستان کا سینس آف ہیومر جب وہ ختم نہیں ہوتا. میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستانی قوم کے ساتھ اتنے واقعات ہو چکے ہیں کہ اب ہم کسی چیز کو فیل ہی نہیں کرتے. اتنے کرونا ہے, ہو گیا جی, گزر گیا کیا چل رہا ہے, کوئی فیل, دھماکہ ہوا, ہو گیا. اب جب بلیک آؤٹ ہوا ہے تو یعنی کہ فیل ہی نہیں کر رہے اس کو, کس طریقے سے گزار رہے ہیں, وہ بڑا ایکسائٹڈ وے میں لے رہے ہیں ایک چیز کو, کس طرح ایکسائٹمنٹ میں بلیک آؤٹ کو گزارا. اور کیا کہتے ہیں, ایک بڑی اچھی بات یہ کہ اگر باقی ممالک میں بلیک آؤٹ کبھی ہوتا ہے نا تو ادھر فوراً جو ہے مالز میں چوریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں, بہت خراب کام سٹارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جس طرح پاکستانیوں میں بلیک آؤٹ کو گزارا ہے نا, وہ واقعی بہت اچھا تھا. جس طرح میمز آئیں اور ٹیلنٹ دیکھ سکتے ہیں جی کہ ایک میم ایک سے بڑھ کے تھی. کوئی کہہ رہا تھا جی کہ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا, کوئی کہہ رہا تھا جی کہ ابھی نندن پھر سے پاکستان آ رہے ہیں, تو جنگ احد سٹارٹ ہونے لگی ہے, غزوہ ہند سٹارٹ ہونے لگی ہے. تو بڑا جو تھا نا وہ اس ٹائم کو میں نے خود بڑا انجوائے کیا. لیکن مزے کی بات ایک اور بتاؤں جس کی ٹینشن تھی پاکستانیوں کو اصل میں, کہ فون چارج نہیں تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرا تو وائی فائی بھی آف ہو گیا تھا, وہ یو پی ایس بھی بیچارہ ڈیڈ تھا, اور میرا فون بھی ویسے ہی ڈیڈ پڑا تھا, اور میں پھر سو گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ لائٹ کب آئی. اور میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جب میرے پاس فون نہیں ہوتا میں جلدی سو جاتا ہوں, اچھی روٹین ہو جاتی ہے میری, اچھی نیند آتی ہے مجھے. یہ بھی ہے کہ جو فون ہے وہ ایک ویسے بھی انجوائمنٹ کا ایک ذریعہ ہے, ایک سورس ہے, تو پھر وہ نہ ہو پھر انجوائمنٹ ختم ہو جاتی ہے. تو یہی ہے کہ پھر سوتا ہی ہے انسان. اور پھر بڑی بوریت سی بھی ہو گئی تھی, ایک دم خاموشی, لائٹ نہیں تھی اور ہر طرف اندھیرا, کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کرنے کو, ہر چیز بند ہو گئی تھی. تو پھر انسان کیا کرتا, اب صبح تک تو ویٹ کر نہیں سکتے تھے. فون ملے اور پھر ایک نئی چیز پاکستانیوں کو دیکھنے کو ملی جی, فون واپس آیا, چارجنگ ہوئی, فون واپس ملے پاکستانیوں کو. اور ایک اور چیز نہیں دیکھنے کو ملی جی کہ واٹس ایپ اپڈیٹ کریں گے تو آپ کی پرائیویسی پالیسی جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. آپ نے کی ہے وہ ایگری کہ نہیں کی؟ میں نے تو ابھی تک اپڈیٹ ہی نہیں کیا. مجھے
میمز کو دیکھ کے پتا چلے کہ اچھا اپڈیٹ کرنا ہے. مجھے تو یہ چیز نوٹیفیکیشن بھی نہیں آیا, مجھے تو شو بھی نہیں ہوا واٹس ایپ پر, پر حال میں نے یہ سنا ہے 8 فیب کا ٹائم ہے, 8 فیب تک کا ٹائم ہے. تو اب جو لوگ ہیں وہ سگنلز اور ٹیلی گرام پہ آئی تھنک شفٹ کر رہے ہیں. ہاں لوگوں نے فوراً پتا نہیں, مجھے نہیں پتا کہ پاکستانی عوام کے کون سے سوئس بینک کے اکاؤنٹ جو ہیں واٹس ایپ پہ ان کی انفارمیشن پڑی ہے, یا کون کون سے ایسے کاروبار ہیں جن کی فوراً سے ٹینشن پڑ گئی کہ یار کیا کیا جائے گا. نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اپنی پرائیویسی, اپنی پرسنل پرائیویسی کی بات کریں تو وہ تو ہر انسان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور ہر انسان اس چیز کی پرواہ کرتا ہے, کیئر کرتا ہے کہ اس کی پرائیویسی جو ہے وہ سیکیور رہے. اب جب اس کی شکایت بچے بھی کریں گے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں, بچوں کی کون سی پرائیویسی ہے. اور ویسے بھی جب یہ چیز فیس بک جو ہے نا, فیس بک میں ویسے ہی سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ سیکیور نہیں ہے. اگر سوشل میڈیا ایپس میں دیکھوں ویسے تو سوشل میڈیا ویسے ہی سیف نہیں ہے, لیکن فیس بک کی بات کریں تو وہ جب ہوا نا کہ واٹس ایپ جو ہے اس سے لنک ہوگا اور اس کے ساتھ مطلب یعنی آپ کا نمبر فیس بک کے پاس آ جائے گا, تو لیکن فیس بک میسنجر پہ ویسے بھی آپ کا نمبر دینا پڑتا ہے. لیکن جس طرح کا ریئیکشن تھا وہ بہت تھا جی کہ اب کیا ہوگا, کیسے ہوگا سارا. میں نے ایک سینگ سنی تھی, اب ان کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے یہ پرائیویسی پالیسی کو اس لیے چینج کیا تاکہ تھوڑی سی ارننگ وہ بھی کی جا سکے, وہ بھی کریں واٹس ایپ والے. اور ایک بڑی اچھی سینگ یہ تھی کہ کوئی چیز اگر آپ کو فری میں مل رہی ہے نا تو پروڈکٹ وہ نہیں, پروڈکٹ آپ خود ہیں. کہ جیسا واٹس ایپ ہمیں مل رہا تھا تو کتنے خوش باش تھے. اگر پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کے آپ ریٹس دیکھیں تو بہت ہی لو ہیں, اور جو باہر کی کمپنیز ہیں وہ تو مزید لو لے کر آنا چاہتی ہیں, لیکن گورنمنٹ کی جانب سے لے کے جانے نہیں دیے جاتے. تو ایک بڑا یہ سینگ جو تھی مجھے دل کو لگی. میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم دیکھا جائے فیس بک, واٹس ایپ بھی اب تو, اور انسٹا بھی دیکھا جائے تو اس کا آنر تو ایک ہی ہے, تو یہ واٹس ایپ سے الگ ارن کرنے کا کیا مقصد ہے, کیا پرپز ہے؟ بھائی پیسے اور میرے خیال سے اگر واٹس ایپ کی پالیسی جو یہ چینج کی ہے, اور جب یہ سننے کو ملا اور جب میں نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ دوسری ایپس پر شفٹ کر رہے ہیں, تو مجھے تو ایسے فیل ہونا شروع ہو گیا تھا کہ واٹس ایپ کی جو یوزرز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اسٹل بتاتے چلیں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ سیف ہے. صرف نمبرز وغیرہ, آئی پی ایڈریس وغیرہ گئے ہیں, جو آپ کی کالز ہیں وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ ہیں, جو آپ کی چیٹس ہیں, پیچز ہیں, اسٹیٹسز ہیں, سب کچھ وہ جو ہیں آپ کی پرائیویٹ ہی رہیں گے. صرف کچھ چیزیں جو ہیں وہ فیس بک کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. جس طرح نمبر ہو گیا تو نمبر ہم ویسے بھی شیئر کرتے ہی ہیں واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ. پھر مجھے تھوڑا سا سکون بھی آیا کہ چلو ٹھیک ہے, بلکہ میں بھی سوچ رہی تھی کہ میں بھی سگنل اس پہ ٹیلی گرام پہ یا سگنل پہ جو ہے اپنا شفٹ کر دوں, اور میرے کچھ فرینڈس نے کر بھی دیا تھا. آپ کے واٹس ایپ پہ کون سی؟ نہیں, بٹ اسٹل میں نے آپ سے یہ بات کی کہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں اپنی پرائیویسی کو لے کے بہت زیادہ جو وہ کنسرنڈ رہتی ہوں. پکچرز وغیرہ اور یہ چیز بس تھوڑا سا ہوتا ہے, انسیکیورٹیز تو سب کو ہوتی ہیں, تو اور پرواہ بھی کرنی چاہیے آپ کو اپنی پرائیویسی کی. میمز کی میں بات کروں تو میمز پھر ایک دفعہ جو تھیں وہ اپنے عروج پہ تھیں. بس پاکستانیوں کو نا موقع چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے موقع ملے اور انٹرٹینمنٹ کا کوئی دکھ بھرا ہی موقع ہو, اس کو جس طرح انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں, مہیا کرتے ہیں, وہ بڑی اچھی. میں ایک دیکھ رہا تھا میم کہ کافی زیادہ لوگ بیٹھے ہیں نا, بس ہاتھ اٹھایا ہوا ہے اس طرح, اور اوپر لکھا ہوا تھا کہ ایک لڑکی کہتی ہے کہ مجھے کوئی شاعری سناؤ, لڑکا کہتا ہے عرض کیا ہے, تو ادھر ہیڈ کوارٹر والے کہتے ہیں ارشاد ارشاد. تو بڑی اس طرح کی میمس تھیں جن کو میں نے انجوائے کیا, اور ہم ضرور اپنی آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آڈینس کے ساتھ شیئر نہ کریں. ان دین کہ پاکستانی قوم از دا بیسٹ, کوئی قوم پاکستان جیسی نہیں ہے. کس طرح کس موقع کو انجوائے کرنا ہے, کس طرح کس موقع کو منانا ہے, پاکستانیوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. سینس آف ہیومر کی تو داد دینی چاہیے پاکستانیوں کی, مجھے بہت مزہ آتا ہے ان کا سینس آف ہیومر دیکھ کے, اور اس کو ہم پازیٹیو وے میں بھی لے سکتے ہیں کہ ہر چیز کو وہ انجوائے کرتے ہیں اور پازیٹیو رہتے ہیں. نیگیٹیو سچویشن میں بھی پازیٹیوٹی نکال کے اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں. مانا کہ ہم بہت فارغ ہیں. فارغ کی بات نہیں, دیکھو سینس آف ہیومر بھی کسی کسی میں ہوتا ہے, یہ کوالٹی بھی ہر کسی کو نہیں دی ہوئی اللہ نے. بالکل, یہ لوگوں کو ہنسانا بہت بڑا کام ہے اور ایک ٹیلنٹ ہے جو کہ پاکستانی قوم میں کوٹ کوٹ کے بڑھا ہوا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح پاکستانی قوم جو ہے سب کو ہنساتی رہے گی, انٹرٹین کرتی رہے گی. باتوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا, کچھ گپ شپ کے معاملات جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے, لیکن اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کورونا کی سچویشن پہ, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے واٹس ایپ کی نیو پالیسی پر بھی بات کی, اور جو دوسری کرنٹ ہیپننگز ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا. اور بالکل اگر اس سیگمنٹ کی بات کی جائے تو یہ سیگمنٹ بہت ہی اسپیشل ہونے جا رہا ہے, کیونکہ جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں اس سیگمنٹ میں وہ کافی اسپیشل ہیں.
گیسٹ کے بارے میں بتاتا چلوں تو یو سی بی کے ہر ایونٹ کی شان ہے, ان کے بغیر کوئی ایونٹ بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہے, نہ ہو تو پروگرام بڑا ادھورا سا لگتا ہے. اور میں نے اور یشل نے یہی سوچا تھا کہ جس طرح وہ اپنے گیسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں اسٹیج پہ, تو انہیں کا ایک یونیک انداز اپناتے ہوئے اپنے گیسٹ کو انوائٹ کیا جائے. تو سٹارٹ کریں. بالکل چلیں جی. وہ لوگ خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے, یہ کام سے عاشقی کرتے تھے, ہم جیتے جی مصروف رہے. کچھ عشق کیا کچھ کام کیا, کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا, اور آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, you simply. پہلا گفٹ آپ پر انم کے لیے. انم کدھر ہے؟ جلدی سے ریئل می کا انم کو مل جائے گا. سمجھ نہیں آ رہی. اس کے علاوہ دوسرا سوال کا جلدی اوکے, دوسرا سوال یہ ہے, وہ اس کا آنسر میں بعد میں لوں گا کہ بیٹری کیپیسٹی کتنی ہے ریئل می C3 کی. ابھی نہیں, اس کا جواب لیں گے بعد میں. لائٹس آف کر لو. انم کدھر ہو؟ یہ تم نے دیا, شرما کیوں رہی ہو؟ صحیح جواب دی ہے, یہ لو. یہ ہماری انم. اچھا بھائی, لائٹس آف. فلیش لائٹس, فلیش. جن نے میرا دل لٹیا وہ پوچھا اور ہے. چلو جی دوبارہ کرتے ہیں. جن نے میں نمار سٹیا. کیا بات ہے. ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیے ہیں, اور کسی بھی انٹروڈکشن کے وہ محتاج نہیں ہے, لیکن ایک فارمیلٹی کے طور پہ ہم انٹروڈیوس کرواتے چلیں. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم بٹی, جو کہ یو سی بی کے ایلومنائے ہیں اور کافی ایف ایم سے جو ہیں ایز این آر جے کام کر چکے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں اپنے دوسرے گیسٹ کا انٹروڈکشن کرواتی چلوں تو ہمارے ساتھ موجود ہے ربا مبشر, جو کہ میس کمیونیکیشن میں کرنٹ اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور میس کمیونیکیشن میں وہ ایم فل کر رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ایف ایمس پر جو ہیں وہ آر جے کے طور پر کام بھی کر رہی ہیں. اور سب سے پہلے ہم اپنے دونوں گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں, اور آپ دونوں کا تھینک یو کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے انویٹیشن کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا. تھینک یو قاسم اینڈ تھینک یو ربا. اور سب سے پہلے اگر ہم آگے بڑھیں, اس سے بڑھنے سے پہلے میں سب سے پہلے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ربا, آپ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ میرے نام کا مطلب ہے شفاف چہرہ, اور یہ نام جو ہے فارسی زبان سے ڈرائیوڈ ہے, اور یہ نام میری نانی کو بڑا پسند تھا, تو انہوں نے جو ہے وہ میرا نام رکھ دیا. نائس. کیا بات ہے. اچھا قاسم, ہم آپ کو جانتے ہیں, ایز اے ہوسٹ جانتے ہیں, آر جے جانتے ہیں, لوگ بھی آپ کو کچھ اسی طرح ہی جانتے ہیں کیونکہ ہم بھی لوگوں میں شامل ہی ہیں. تو لیکن قاسم خود اپنی نظروں میں کیا ہے؟ قاسم خود کو کیا سمجھتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات جو میں نے کہنا ہے کہ مائک قاسم کے لیے بنا ہے, یہ بہت بڑی بات ہوگی کہنا, لیکن میرا خیال ہے قاسم مائک کے لیے بنا ہے, کہیں اس کے مائک کے آس پاس بھٹکتا رہے گا. کہیں نہ کہیں تعلق جو ہے وہ آپ کا مائک سے ہی آتا ہے. ہاں. تو یہ تعلق جو ہے وہ بچپن سے ہے کہ اب آ کے ہوا, کہ یا شوق تھا؟ ہوسٹنگ جس طرح آپ کرتے ہیں, یہ کہیں ایز اے شوق تھی کہ آپ نے کہیں مجبوری کی اور اس کے بعد کام چلتا؟ شوق ضرور تھا, لیکن اگر میں اپنے یونیورسٹی کے 3rd سیمسٹر تک کو ریکال کروں تو میں نہ کبھی جو ہے وہ اسپورٹس میں آگے تھا, میں کوئی بھی کسی قسم کی پارٹیسپیشن نہیں کرتا تھا, بس پڑھے اور گھر آ گئے. اور بہت برائٹ اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھا, 80 سے 90% کے بیچ میں رہنے والا تھا. لیکن ویسے اسے برائٹ ہی کہتے ہیں یونیورسٹی لائف میں. یونیورسٹی لائف میں. سو 3rd سیمسٹر کے بعد کچھ چانس مجھے ملا, اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے. اچھا, میں یہی سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ کی جو فیلڈ ہے اس سے اکارڈنگ اگر ہم بات کریں تو آپ اس طرف کس طرح آئے, کیا سوچا؟ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ بی ایس سی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں نا, بالکل, اور یہ فیلڈ زیادہ تر میس کمیونیکیشن کے بچے پرسو کرتے ہیں. جی ہاں, یہاں پہ میں اس طریقے سے آیا تھا, مجھے یاد ہے ہم نے ایک ٹرپ کیا تھا 2nd یا 3rd سیمسٹر میں ہی, اور سارے جو ہے وہ ٹرپ میں سونے والی جو ہے وہ آلموسٹ پہنچ گئے ہوئے تھے سچویشن میں. تو وہ ساؤنڈ سسٹم کے پاس میں بیٹھ گیا, اور کبھی گانا اونچا کروں, کبھی آہستہ کروں, اور پھر ایسے میں نے پریزنٹ کرنا شروع کر دیا جیسے میں ریڈیو جاکی ہوں. سو شوق مجھے بہت تھا بننے کا, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ کہاں جاؤں, کہاں جا کے آڈیشن دینے ہوتے ہیں, یا اسٹوڈیو ہوتا کیسے, مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا. سو وہاں سے جب واپس آئے تو یونیورسٹی کے اندر اسٹینڈیز لگی ہوئی تھی, اور ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی تھی کہ آڈیشنز جو ہیں وہ ان ہاؤس جا رہی ہیں کیمپس میں. سو وہ آڈیشن میری دوستوں کے کہنے پہ میں نے دیا, اور
اب 5-6 سال ہو گئے ریڈیو کرتے ماشاء ہوئے. اللہ. یعنی کہ ریڈیو جوکی کے ساتھ ساتھ آپ ڈی جے بھی ہیں, جو آپ نے اپنی خدمات دی ٹور میں, تو ڈی جے والی بھی تھی. اچھا روبا, آپ کی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں. آپ میس کام کی اسٹوڈنٹ ہیں. میس کام میں آنے سے پہلے شوق تھا کہ میس کام میں جب آئیں تو شوق ہوا کہ اس فیلڈ کو مجھے جوائن کرنا چاہیے؟ نہیں, مجھے ایکچولی باتیں کرنے کا تو شروع سے شوق تھا, ہر لڑکی کو ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن ریڈیو میرے ساتھ اس طرح سے جڑا رہا کیونکہ مائی مدر از اے فارمر ریڈیو براڈ کاسٹر. تو وہ نیشنل ریڈیو کے ساتھ کام کرتی تھیں, تو وہاں سے تھوڑا سا جو ہے وہ شوق ڈیولپ ہوا. پھر چونکہ اب ہم لوگ ایسی جنریشن ہے جہاں ہماری اردو اتنی اچھی نہیں ہے, اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم میں نے بہت امپروو کیا ہے, اردو ہو یا انگریزی. تو میں نے جب اسٹینڈی دیکھا اسی طرح, تو میں نے سوچا کہ میں جو ہے وہ ایک بار آئی گیو اٹ اے شاٹ. تو تب میں نے اپنی اماں کو جا کر بتایا, تو انہوں نے کہا کہ تم کرو گی, اچھا ٹھیک ہے کر لو. تو ان کو بڑی جو ہے وہ ویوڈ قسم کی امیدیں تھیں. تو اینی وے آئی گاٹ سلیکٹڈ, اور میں بہت مشکور ہوں FM 92.6 کی, اینڈ پرٹیکولرلی UCP کی کہ انہوں نے مجھے بہت گروم کیا ہے. اچھا, آپ نے ابھی اردو کی بات کی کہ ہماری جنریشن کی اگر بات کریں تو اردو اتنی اچھی نہیں ہوتی, تو آپ نے جب FM 92.6 پر سٹارٹ کیا تو آپ نے ایز این انگلش بلیٹن مطلب سٹارٹ کیا تھا کہ اردو بلیٹن ہی سٹارٹ کیا تھا؟ نہیں, میں نے انگلش میں ہی میرے پروگرامز ہوا کرتے تھے, لیکن وہ ڈاکیومنٹریز ہوتی تھیں, ریڈیو ڈاکیومنٹریز تھیں. تو ریڈیو ڈاکیومنٹریز اور فیچرز بنائے کوئی 35 کے اراؤنڈ, اور دیٹ واز اے ورتھ اٹ ایکسپیرینس. اچھا, دونوں نے اپنی اپنی اسٹوری سنائی, تو مجھے بھی جو ہے نا وہ اپنا ٹائم یاد آ گیا. اور آپ میرے خیال سے آپ کا سیکنڈ یا تھرڈ سیمسٹر تھا تب یہ ریڈیو اسٹارٹ ہوا, یا فورتھ یا ففتھ. جب ہمارا تھا تو فرسٹ ہی تھا. ویسے میں بتا دوں, سننا چاہیں گے آپ لوگ؟ دین یو آر لکی کہ فرسٹ سیمسٹر میں آپ کو, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو 3-4 سیمسٹر لیٹ مجھے ملا وہ شاید, میں تو کہتا ہوں کہ اگر میں آج اس پوائنٹ تک پہنچوں, ٹی وی تک پہنچوں یا ریڈیو میں نے کیا, تو اس میں جو ہے UCP کا بہت بڑا جو ہے وہ رول ہے. تو ایسا تھا کہ میں نے بھی آپ کی طرح اور روبا کی طرح جو تھیں وہ اسٹینڈیز دیکھیں, اور اسی طرح میں نے بھی گھر جا کے اماں کو کہا کہ میں کرنا چاہتا ہوں, اور اماں نے کہا اسی طرح آنکھ اٹھا کے تم کرنا چاہو گے, کر سکتے ہو تم. لیکن خیر میرا کچھ ایکسپیرینس اس طرح کا تھا کہ مجھے شوق ایسے بچپن سے تھا کہ مجھے لوگ سنیں, میں ان سے باتیں کروں, اور ادھر آ کے جو کچھ شوق تھا وہ بڑھتا چلا گیا. خاص طور پہ قاسم کو دیکھ کے میرا شوق بہت زیادہ تھا, اور قاسم کو دیکھ کے میں نے آڈیشنز بھی دیے ہوسٹنگ کے, لیکن جب تک قاسم ہے تب تک ہم نہیں ہو سکتے. نہیں, یہ بڑے آنر کی بات ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن تک میں جو ہے وہ سلیکٹ نہیں ہوا تھا, اور جس دن تک, بلکہ مجھے آئی اسٹل ریممبر جب تک پہلا شو نہیں میں نے کر لیا تھا, تو تب تک میں نے گھر میں نہیں بتایا ہوا تھا. تو یہ میں نے کہیں پہ بھی نہیں, کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ شاید منع کر دیں گے کہ میتھس کام نہیں کر رہے ہو تو تم اپنی کمپیوٹر سائنس فیلڈ میں ہی رہو. اچھا, میں یہی سوال پوچھنا آپ سے ایک اور چاہ رہی تھی کہ آپ کی جو فیلڈ ہے آپ نے اس کے مطلب آگے کام کیا, یا آپ ابھی اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ اس کو آپ نے ادھر ہی چھوڑ دیا کہ بس ڈگری لے لی تو آگے میں نے ایز این RJ کام کرنا ہے اور اس فیلڈ میں ہی جانا ہے؟ نہیں, وہ جو ہے وہ میں کر رہا ہوں, اور مین جو ہے وہ میری جاب وہی ہے, اور بیچ میں جو ڈفرینٹ میرے پرٹیکولر آرز ہوتے ہیں اس کے بیچ میں جا کے شوز کرتا ہوں, یا اگر کوئی لائیو شوز کرنے ہوں, ہوسٹنگ والے شوز جس طرح لیٹ سے کانسرٹس وغیرہ ہیں, سو وہ بھی اسی کے بیچ میں ٹائم نکلتا ہے اور جا کے اسی کے بیچ میں کر لیتے ہیں. اور اچھا, اگر ربا آپ کی طرف آئیں تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری ہیں, اور آپ جو ہے وہ ابھی تک FM پر ہی کام کر رہی ہیں, اور ایز اے میڈیا کنسلٹنٹ بھی کام کری ہیں ڈفرینٹ برانڈس پہ. تو اگر آپ کو ٹی وی اسکرین پر آنے کا موقع ملے, یا آپ نے کبھی سوچا کہ میں ٹی وی پر بھی کام کروں, یا I started working with national television, but جب آپ کچھ چیزیں کرتے ہو تو آپ ریئلائز کرتے ہو کہ میں کچھ اور اس سے بہتر کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. تو میں نے اس کو انجوائے کیا, اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی کہ آئی واز اے پارٹ آف دیٹ ٹیم. میں نے آن لائن پہلا جو پاکستان کا گیم شو ہے میں نے وہ بھی ہوسٹ کیا, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم آئی ریئلائز کہ میں شاید لکھنے میں اچھی ہوں, میں کسی برانڈ کے لیے اس کی امیج بلڈنگ کے لیے بہت اچھا کام کر سکتی ہوں, تو آئی سوئچ ٹورڈز دیٹ. اچھا, یعنی جو جس کے لیے بنا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی چل ہی جاتا ہے ٹائم پیریڈ کے ساتھ. اچھا قاسم, آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ نے تب تک نہیں بتایا جب تک آپ کا شو آن ایئر نہیں ہوا, تو آپ کا ایک تو فرسٹ ایکسپیرینس کیسا تھا ریڈیو پہ, اور سیکنڈ تھنگ یہ کہ گھر والوں کا ریئیکشن کیا تھا؟ اب فرسٹ ایکسپیرینس مجھے یاد ہے, ہم لوگوں کی ریڈیو کی پہلی میٹنگ تھی, تو میں نے اپنا نام جو آڈیشن میں بولا ہوا تھا قاسم بھٹی یا QB کے نام سے میں یوز کر رہا تھا, تو ہمیشہ مذاق اڑاتے آئے تھے سارے کہ یار تمہاری آواز بڑی بھاری ہے, اور اسپیسیفکلی مجھے یہاں تک اسٹیٹمنٹ سننے کو ملتی تھی. ماشاءاللہ اتنی زبردست آپ کے ووکلز ہیں کہ مجھے اپنے بہت ہلکے لگنے کی کوشش کروں اور تھوڑی سی بھاری نکالوں, لیکن
مجھے اسپیسیفکلی نا یہ اسٹیٹمنٹ آئی اسٹل ریمبر, اور میں انجوائے کرتا ہوں اس کو, کہ تم نا اپنی بیگم کے کان میں بھی بات نہیں کر سکو کہ ساتھ والا سن لے گا, تمہاری آواز اتنی بھاری ہے, اینڈ آئی کین ناٹ وسپر, میرے سے وسپر نہیں کیا جاتا ہے. تو جب یہاں پہ پہلی میٹنگ میں آئے تو اٹینڈنس کاؤنٹ کر رہے تھے کہ جن جن کو بلایا کیا وہ آ گئے ہیں. تو میرا نام جب بولا انہوں نے کہا کہ کیو بی کون ہے, میں نے ہاتھ کھڑا کر کے بولا کہ میں ہوں. سو جو وہ نیم کال کر رہی تھی وہ لٹرلی 2 اسٹیپ پیچھے ہوئی اور انہوں نے کہا کہ تم ہو. تو میں نے کہا کیوں, کیا ہوا, اور آئی گاٹ اوفینڈیڈ کہ یار یہاں پہ بھی میری آواز کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو وہ کہیں نہ کہیں تھا میرے ذہن میں کہ یار مذاق اڑاتے ہیں سارے میری آواز کا. سو وہاں پہ پھر انہوں نے پھر مجھے کہا کہ اچھا دوبارہ کچھ بولو. میں نے دوبارہ کچھ بولا اور پھر آئی گاٹ اوفینڈیڈ کہ یار مطلب یہ اب مذاق پہ مذاق ہی اڑائی جا رہی. تو پھر انہوں نے کہا کہ تم آواز بنا رہے ہو یا تمہاری ہے. تو پھر میں غصے میں ذرا بولا, میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا اس سوال کا. تو پھر انہوں نے کہا نہیں یہ میں سیریسلی بول رہی ہوں, مجھے آواز بہت پسند ہے. تو پھر وہاں سے ایک سفر جو ہے وہ شروع ہوا تھا سارا. تو مجھے خود آئیڈیا بھی نہیں تھا, کیونکہ آبویسلی جب آپ کنٹینیوس سنتے آتے ہو دوستوں سے بھی, اور کہ یار تیری آواز بڑی بھاری ہے, تیری آواز بڑی بھاری ہے. مذاق کوئی اللہ پاک نے آپ کی آواز کو آپ کی پہچان بنایا, آپ کی آواز نے بہت آپ کو عزت دی ماشاءاللہ. ود دی فزیک ایز ویل جو بھی میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا کہ نہیں میرے سینئر ہیں مجھے نہیں کہنا. میں انٹروڈیوس اس طرح کرنا چاہ رہا تھا کہ چھوٹا پیک بڑا دھماکہ, لیکن فزیک اس طرح کی نہیں ہے لیکن آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. میری آواز کے بارے میں بہت لوگوں نے کمنٹ کیا کہ اگر خالی آواز سن کے پوچھو نا کہ یار یہ کتنی ایج کا بندہ ہوگا تو 35 سے نیچے آج تک کسی نے نہیں بولا. اینڈ ان فیکٹ میں یہاں بتاتی چلوں, جب پہلی بار میں نے قاسم کو دیکھا تھا تو ہم لوگ اسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو قاسم کچھ بولتے ہوئے میرے آگے سے گزرا تھا. تو میری ایک دوست جو کہ اس وقت اس میٹنگ میں موجود تھیں, تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دوبارہ ہم نے قاسم کو دیکھا کہ کیا یہ آواز اسی میں سے نکل رہی ہے. اچھا میں نے بھی جب انہیں پہلی دفعہ دیکھا, کیونکہ جب بھی یو سی پی کے کوئی بھی ایونٹ جو ہے وہ اٹینڈ کیا ہے تو ہمیشہ سے یہی سنا ہے کہ قاسم بھٹی جو ہے وہ ہوسٹنگ کر رہے ہیں. تو وہ کراؤڈ میں اتنی پیچھے ہوتے تھے کہ نظر ہی نہیں آتا تھا, صرف ان کی آواز ہی سنی جاتی تھی. اور جب وہ ایک نعرہ لگتا تھا یو سی پی والوں تو پھر پورا کراؤڈ جھوم اٹھتا تھا. تو جب میں نے دیکھا اور آئی واز لائک واقعی یہ تو چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ ہے, اتنی میچور اور اتنی اچھی ماشاءاللہ آواز ہے. ماشاءاللہ. اچھا ان کے ساتھ اسٹیج پہ آپ بھی موجود ہوتی تھیں, تو آپ کو نہیں فیل ہوتا تھا کہ یار مجھے بھی بولنا ہے اس طرح؟ آئی ریممبر جب میں نے پہلی بار اس کے ساتھ ہوسٹ کیا تھا, میں ویسے بہت کمفرٹیبل ہوں اس کے ساتھ, لیکن جو ایک چیز مجھے بڑی, یہ ہم فیل بھی کرتے ہیں, وہ پروگرام ہو, ریڈیو کا پروگرام ہو, کوئی ایونٹ کی ہوسٹنگ ہو, یہ ہم لوگ فیل کرتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی کیمسٹری ہے آن دا اسکرین وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. نہیں ہی از اے تھورو جینٹلمین, یہ بات میں پہلی بار اس کے سامنے بول رہی ہوں. لیکن سب سے زیادہ جو مجھے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے وہ یہ کہ مجھے اس کی آواز کے ساتھ میچ کرنا پڑتا ہے, مجھے بہت اونچا بولنا پڑتا ہے. سنس آواز کی پچ میری زیادہ ہے تو جب میں آخری اناؤنسمنٹ کرتی ہوں تو عموماً میرا گلا بالکل خراب ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ ایک کف سیرپ ہے جو میں رکھتی ہوں پہلے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں اسٹیج پر آتی ہوں. ماشاءاللہ آواز بھی اتنی زبردست, اور آپ کی آواز کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں دوسرے بندوں کو. اچھا قاسم, ایسا کہ جس بھی فیلڈ میں ایک بندہ آتا ہے, ایک بندے کو آئیڈیلائز کرتا ہے کہ یار مجھے اس کے طریقے سے چلنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے, اس کو کاپی کرنا ہے تو میں اس جیسا بن جاؤں گا. آپ کی یعنی لائف میں کون تھا ایسا جس کو آپ نے آئیڈیلائز کیا ہو؟ اگر میں مطلب اسکرین آن اسکرین یا آواز وغیرہ سے ریلیٹ کروں تو وہ مجھے جانی ڈیپ, آئی ڈونٹ نو وائی, مجھے پرسنلی بہت پسند ہے. لیکن مجھے پتہ بھی نہیں تھا آواز کی دنیا میں جب مجھے آیا تو مجھے پتہ چلا کہ ضیاء محی الدین صاحب کا, مجھے تب پتہ چلا تھا, مجھے اس سے پہلے نہیں پتہ تھا. تو مجھے میری جو استاد ہیں, مجھے انہوں نے کسی زمانے میں کبھی بولا تھا کہ بیٹا اگر تم محنت کرتے رہو گے اور لگے رہو گے تو تم جو ہے وہ ضیاء محی الدین کی بعد ایک نام بنا سکتے ہو اپنا. تو میرے لیے وہ ایک بہت بڑی چیز تھی. اور آج یہ میں اس طریقے سے میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک یو سی پی کے لیے اور دنیا ٹی وی کے لیے میں نے ایک ایڈ کیا تھا. تو وہ ایڈ جب آن ایئر ہوا تو مجھے ایک دوست نے کال کی اور اس نے مجھے بولا کہ یہ ایڈ سنتے ہوئے میری امی نے مجھے بولا کہ ضیاء محی الدین کی آواز تم نے کبھی سنی ہے؟ تو پھر میں نے ان کو بتایا نہیں یہ ضیاء محی الدین آپ والے نہیں, یہ ہمارے والے ضیاء محی الدین قاسم بھٹی ہیں. تو وہ میرے لیے ایک واقعی بہت بڑا مومنٹ تھا. اور نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر 1 منٹ کا کمرشل آپ کا چلنا, اور ضیاء اس جو آپ جس کو آئیڈیلائز کرتے آئے ہو کہیں نہ کہیں دل میں رکھ کے, جس کو آپ نے کبھی اناؤنس بھی نہیں کیا, اور اب لوگ اب آپ کی آواز اس شخصیت سے ملوائیں, تو میرا خیال ہے میں ابھی بھی شاید کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کام ہی رہا ہوں بات کرتے ہوئے. اچھا قاسم, میں اس سارے سینیریو میں جو ہے نا وہ گھر والوں کا ریئیکشن پوچھنا چاہتا ہوں کہ گھر والوں کا ریئیکشن کیا تھا جب آپ نے فرسٹ شو کیا, آن ایئر ہوا, اور پھر جب نیشنل ٹی وی پہ آپ نے وائس اوور کیا؟ میری فیملی میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ ابو بہت اگینسٹ چلے جائیں گے اور امی جو ہیں وہ سپورٹ کریں گے, ڈائی ہارڈ فین بن جائیں گی.
کہ کرو جو بھی ہے. تو ابو جو ہیں وہ ڈائی ہارڈ فین بن گئے. ایون فار ناؤ جو یو سی پی کا ہمارا شو ہے ٹاکرا 2020 جو ہم نے کیا تھا, اس کی جو یوٹیوب فوٹیج ہے وہ آج بھی کبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. آئی اسٹل ریممبر جب ہم ریڈیو پہ لائیو جاتے تھے تو لائیو سیشن ہم نے جتنی دیر فیس بک پہ کرنا وہ کنٹینیوس دیکھ رہے ہوتے تھے. اور امی بھی نو ڈاؤٹ بہت سنتی ہیں, اسپیشلی انہوں نے ابھی ریسنٹلی مجھے یوٹیوب کے لیے پش کیا کہ یوٹیوب پہ آؤ. سو الحمدللہ ٹوٹلی میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنی سپورٹیونیس ملے گی, تو ہر طریقے سے سپورٹ ہے. اچھا, اگر آواز کی بات کریں آپ کی, تو آپ تھیٹر سے بھی جڑے ہوئے ہیں, آپ تھیٹر آرٹسٹ بھی کام کیا آپ نے, تو اس میں اپنا ایکسپیرینس بتائیں, وہ کیسے سٹارٹ کیا؟ وہ بھی اگین ایسے ہی سٹارٹ کیا. ہماری ایک دوست ہوتی تھی رشمین, اب کیونکہ ہم لوگ گریجویٹ ہو گئے, تو وہ اس کا کوئی رکشے والے انکل کوئی لیٹ ہو گئے پک کرنے, جو اکثر لڑکیوں کا مسئلہ ہوتا ہے یونیورسٹی میں. تو یو سی پی کے آڈیٹوریم میں ایک پلے چل رہا تھا, تو گل زندان ہے گیس اس کا نام تھا. تو اس نے کہا چلو اب 2-3 گھنٹے لگنے, ہم جا کے پلے دیکھاتے ہیں. ہم پلے دیکھنے چلے گئے. پلے دیکھ کے جب باہر نکلے تو بہت زیادہ رش تھا اور دھکم پیل ہو رہی تھی. تو مجھے شروع سے عادت نہیں ہے کبھی بھی رش والی جگہ پہ نا جانے کی. تو ویسے ہی میں نے اس کو باہر نکلتے ہوئے بولا, میں نے کہا یار اب جب میں دوبارہ آڈیٹوریم میں جاؤں گا نا, یا تو میں بیک اسٹیج سے جاؤں گا یا میں فرنٹ گیٹ سے جاؤں گا, میں یہاں سے نہیں میں جاؤں گا. تو آج میں صرف تمہارے کہنے پہ گیا. تو جیسے دوستوں میں ہوتا ہے, مطلب اس نے مجھے ایک لگائی کمر پہ, اس نے کہا مطلب اتنا تو رہتا ہے نہیں, ہاں اتنا تو رہتا ہے نہیں, اتنا ایٹیٹیوڈ کسی چیز میں. اور میرا خیال ہے ودن 6 months ہی مجھے ریڈیو بھی آڈیشن میں سلیکشن ہو گئی, اور بائی دا سیم ٹائم اسی ٹائم میں ہی مجھے تھیٹر میں بھی سلیکشن ہو گئی. آڈیشن میں نے دیا, اور آڈیشن جب دینے گیا تو انہوں نے کہا کچھ ایکٹ کرو, تو میں کر رہا ہوں. پھر انہوں نے بیچ میں مجھے کچھ بولا, میں نے کہا یار مجھے کرنے تو دیں, موقع تو دیں. اینڈ دین آئی گاٹ سلیکٹڈ. اور یہ ودن 6 months میری لائف میں ایسا چینج آیا تھا کہ میں خود ڈر گیا تھا کہ مطلب وہ مجھے سب کچھ ملنے لگ گیا ہے اب سے اچانک سے, کہ جس کی میں نے کبھی خواہش کی تھی اور اظہار نہیں کبھی کیا تھا کسی کے سامنے بھی, کیونکہ میں نے میس کام کرنا چاہتا تھا لیکن چھوڑ دیا تھا. تو سی ایس کرنے گئے لیکن کام میس کام والے یہ سب کرنا چاہتے ہیں لیکن موقع نہیں مل رہا. روبا, آپ نے کس کو آئیڈیلائز کیا اس فیلڈ میں آنے کے لیے؟ اچھا, ٹو بی آنیسٹ رائٹرز بہت سارے ہیں, کیونکہ مجھے لکھنے کا شوق تھا تو میں نے بہت سارے رائٹرز کو آئیڈیلائز کیا. لیکن پرٹیکولرلی اگر میں بات کرنے کے حوالے سے بات کروں تو آج کل ایک بڑے لمبے عرصے سے سمینہ پیرزادہ وہ میری آئیڈیل ہیں. اس کے علاوہ مائی مدر از مائی آئیڈیل ٹو بی آنیسٹ. بہت کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ملتا ہے ان سے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک نارمل بات کر رہی ہوتی ہوں, بالکل مطلب میں فرمائش کر رہی ہوتی ہوں کہ اماں آج یہ بنا دینا, آج یہ بنا دینا, اور اس پر بھی جو ہے وہ میری اردو یا انگریزی درست ہو جاتی ہے. سو یہ ایک سلسلہ ہے. اس کے علاوہ میم حنا ادیب, آئی تھنک میری زندگی میں خیر بہت سارے استاد گزرتے ہیں, بہت سارے ٹیچرز آتے ہیں, لیکن وہ شاید صرف کنونشنل ٹیچرز ہی رہتے ہیں. استاد میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا. سو میں ان کی بہت مشکور ہوں, اور میرے خیال سے اگر میں اپنی والدہ کے بعد کسی کو بہت ایڈمائر کرتی ہوں, کسی کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, تو وہ ہیں. ہم بھی اکثر اپنے شوز میں, اکثر نہیں ویسے ہر ایپیسوڈ میں ہم نے اپنے ٹیچرس کو جو ہے وہ ہمیشہ تھینک یو کہا ہے, کہ جو ہمارے میس کمیونیکیشن کی فیکلٹی اور جو ٹیچرز ہیں وہ بہت سپورٹیو ہیں. بالکل. اچھا, ایک دفعہ جب میں ریڈیو میں آیا اور مجھے نیوز بلیٹن دیا گیا, اس کے بعد میری مجھے سیمسٹر بریک ہوئی, تو فیضان اختر صاحب ہمارے ٹیچر ماشاء اللہ بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم تم افسانہ کرو. افسانے پہ انہوں نے مجھے ایک کیا کہتے ہیں ڈیمو دیا اور کہا جی کہ اس طرح کرو. اور ضیاء محی الدین صاحب کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں جی. یہ انہوں نے کھول کے دیا یوٹیوب پہ, لیکن مجھے تھا وہ ذہن میں ایک آواز بیٹھی ہوئی تھی, قاسم کو کاپی کرنا ہے کسی طریقے سے. اور آپ نے ریسنٹلی تو 1 سال ہو گیا میرے خیال سے, آپ نے انسٹا پہ بھی IGTV اسٹارٹ کی ہوئی ہے وہ بیٹھک کے حوالے سے. اور نہ صرف وہ, میں میرے دوست میرے گھر والے بہت یعنی کہ خوشی کے ساتھ سنتے ہیں. اور بے شک قاسم مجھے ہی جانتے, لیکن میں قاسم کو جانتا ہوں. میں نے آپ نے بات کی پہلے نیشنل ٹی وی والی, کہ جب آپ کا وائس اوور ہے تو میں اپنے گھر والوں کو بتاتا کہ اماں یہ کیا کہتے ہیں قاسم بٹی, ہماری دوست ہے میرا. اچھا قاسم اور روبا, باتیں تو چلتی رہیں گی, باتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا, لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. تو اسی لیے ہم ایک گیم کھیلنا چاہیں گے. گیم کا نام ریپڈ فائر راؤنڈ ہے, جس میں آپ سے کوشچن کیے جائیں گے, آپ نے اس کا جواب فوراً دینا ہے, اور جو جیت گیا اس کو ہماری طرف سے دعاؤں کا تحفہ اور دعائیں ہی چاہیے. جزاک اللہ. اچھا قاسم, آپ کے پاس چلتے ہیں کہ ہوسٹنگ یا ٹریولنگ؟ ہوسٹنگ فار شیور. ریٹ دیز 3, FM 92.6, FM 90.4 یا FM 100؟
FM 92.6 will always be on the top. अगर कोई 1 से भी ऊपर कोई नंबर हो तो on the top हमेशा, and then 90.4 and then 100. ओके, अगर इन तीनों FM में से आपको ऑफर आए, किसको ऑन द स्पॉट क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर लेंगे, किसको टाइम देंगे और किसी को कहेंगे यार मिस कराओ? ऑफ़र अगर मुझे 92.6 आज भी मैं जो है वो कुछ ना कुछ 92.6 के लिए करता रहता हूँ विदाउट मुझे पैसे की भी 92.6 बुलाएगा, जब भी बुलाएगा इंशाल्लाह मेरी सर्विसेज हाजिर हैं और बाकियों से शायद कोई पैसे मांग लूँ मैं। अच्छा, सेकंड पे किसको आप टाइम देंगे और किसको मिस करा देंगे? सेकंड पे मैं मेरा ख्याल है कमर्शियल सेटअप में फिर चला जाऊंगा, क्योंकि कमर्शियल सेटअप फिर आपको आगे प्रोफेशनली अगर आप आगे चले जाओ और तीसरे को फिर हम अब अच्छा नहीं लगता क्या कहें। बहुत ही सियासी बयान दिया। मैं कोशिश कर रहा था कि कासिम से वो नाम ले लूँ, लेकिन कासिम ने जो है ना नहीं दिया। अच्छा, फेवरेट शायर कौन है आपके? फेवरेट शायर गालिब। और कोई शेर फेवरेट? उनका शेर बहुत ही खूबसूरत है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान खूब जाना कि खुशी से मर ना जाते घर एतबार होता। क्या बात है। एंड इट टुक 3 years टू अंडरस्टैंड दिस वन। और इसी बात मैं करूँगा इसको अंडरस्टैंड शो के बाद। अच्छा, अगर आपको होस्टिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाए तो कौन से 3 ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको आप इंटरव्यू करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है शेख रशीद काफ़ी ज़्यादा कुछ ना कुछ व्यूज़ के लिहाज से भी आजकल, क्योंकि व्यूअरशिप को बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है, सो मेरा ख्याल है शेख रशीद सबसे पहले, एंड देन उसके बाद आई रियली वांट टू क्वेश्चन सम दिल से सवाल है मेरे इमरान खान से, एंड देन उसके बाद अब तीसरे वो जो हैं वो बाहर जा चुके हुए हैं लंदन, अब उनसे मिलना मुश्किल है, देन आई विल चूज़ फवाद चौधरी है कि उनका नाम है। ओके। और अगर इसी क्वेश्चन को हम करेंगे 3 कोई ऐसे सेलिब्रिटीज़ जिनका आप इंटरव्यू करना चाहें, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, और स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान? जी। अच्छा, इन पाकिस्तान अगर मैं सबसे पहले ज़िया मोहिउद्दीन साहब को, मैं उनका इंटरव्यू शायद नहीं करना चाहूँगा, मैं उनके सामने सिर्फ बैठना चाहूँगा एंड आई विल रिक्वेस्ट हिम कि बस कुछ बोल लें आप, बस कुछ भी बोलें चाहे तो। मेरे कुछ दोस्त हैं बेसिकली उनके स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनसे भी कुछ ना कुछ ऑडियोज़ मंगवाता रहता हूँ। एंड उसके बाद मुझे जो नूरी बैंड है उसमें जो अली नूर हैं आई गेस, जिनकी आवाज़ बहुत भारी है, एक वो उनसे भी मैं मिलना चाहता हूँ। एंड देन स्ट्रिंग्स बैंड के मुझे अगेन नाम भूल रहा है, एक बिलाल हैं जो दूसरे जिनकी अगेन भारी आवाज़ है, मैं इन तीनों को जो है वो मिलना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे उनकी आवाज़ सुन के ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ भारी नहीं है, बस लोग मुझे पागल बना रहे हैं। कासिम आवाज़ों से बहुत इंस्पायर हैं, बहुत ज़्यादा, और माशाल्लाह फ़ैन फॉलोइंग हम आपकी देखते रहते हैं, बस एक पोस्ट लगाने की देर होती है तो उसके बाद सबकी स्टोरीज लगने लग जाती है। कोई डाई हार्ट फ़ैन है? डाई हार्ट फ़ैन है, नेम ले सकते हैं आप, हम कह मुझे मेरा ख्याल है उसका नाम आयशा था, आई एम नॉट श्योर, और वो UCP की ही थी, और कि मैंने मिलना है, मैंने कहा यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्यों मिलना है, मैं स्टूडेंट हूँ, और तब मैं UCP में ही होता था। और जब मैंने उसको बताया कि मैं इस तरीके से यहीं पे बैठा होता हूँ, ये मेरा ड्रामेटिक्स का ग्रुप है, और शी वॉज लाइक कि हैं ये तुम हो। क्या फील हुआ उस वक्त फिर? उससे मैं तो मुझे यही था कि मुझे तो पता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं वो क्या इमेजिन करके बैठी हुई थी। अच्छा, कभी किसी फ़ैन ने प्रपोज किया आपको? हाँ, माशाल्लाह। एक मेरे फ़ैन थे जो सुन के मैं FM 100 पे शो कर रहा था, और उस टाइम पे उन्होंने मुझे, हमारे लिए शायद पीनट होता है कि हम शो कभी कभी छोड़ देते हैं रेडियो के लिए कि यार कोई और काम है तो वो कर लेते हैं, तो मुझे कश्मीर का एक इलाका है अरंकेल जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे है, मुझे वहाँ से मैसेज आया कि कासिम भाई मैं आपका 3 हफ्तों से शो का वेट कर रहा हूँ और आप शो नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर मुझे एहसास हुआ कि यार मतलब मेरी आवाज़ कहाँ तक जा रही है, मैं एक लाहौर के छोटे से 10 बाय 10 या 20 बाय 20 के कमरे में बैठा होता हूँ और वो लोग उस तरीके से मेरे शो का वेट कर रहे हैं जैसे शायद मैं किसी सीज़न का वेट कर रहा होता हूँ या किसी फिल्म का। तो वहाँ से फिर एक बहुत ज़्यादा मुझे भी हुआ कि नहीं यार लोग जानते पहचानते। अच्छा, ये तो हो गया डाई हार्ट फैन। कभी किसी ने प्रपोज किया या आपने फैन की कहानी सुना दी है? नहीं वो आपको ये अगेन रुबा भी FM 100 पे जाती हैं तो वो FM पे तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, मैं आपको मिलना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ। ये तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। आई डोंट नो वो दिल से बोलते हैं या क्या। समटाइम्स मैं उनकी पिक्चर लेता हूँ स्क्रीन की, फिर मैं दोस्तों को दिखाता हूँ कि देख ले भाई तेरा भाई जाना मत। अच्छा, पब्लिक में कभी कोई वियर्ड हरकत की है? मैंने बहुत ज़्यादा, बिकॉज हम थिएटर आर्टिस्ट रह चुके तो हम करते ही थे बहुत ज़्यादा। कोई जो फेवरेट हो आपकी जिसको करके आपने एंजॉय किया हो? हमारा एक प्ले आना था तीसरी चाहत, जो कि ट्रांसजेंडर की स्टोरी को हम लोग पोर्ट्रे कर रहे थे और वो रियल स्टोरी थी, जो कि एक लाहौर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी वहाँ के एक स्टूडेंट थे। तो उसकी पब्लिक जो मार्केटिंग थी वो हम लोगों ने की थी। हम लोगों ने उससे तकरीबन 3 महीने पहले दाढ़ियाँ बढ़ा ली
اور پھر اچانک سے پوری جو ہے وہ یونیورسٹی کو پتا تھا کہ ڈرامیٹکس والے لوگ ہیں, تو داڑیاں بڑھی ہوئی ہیں, اور اچانک سے ہم رول میں ہی رہتے ہیں. ہاں, ہم یونیورسٹی سے باہر گئے اور سامنے ہی ایک جو اس ٹائم پہ سلون ہوتا تھا, وہاں سے جا کے سب نے شیو کروائی, اور جب واپس ہم اندر انٹر ہوئے تو ہم لوگوں نے دوپٹے پہنے ہوئے تھے, بالیاں پہنی ہوئی تھی, یا کسی نے لپسٹک لگائی ہوئی تھی. تو وہ کچھ آج تک یو سی پی کے گارڈ ہیں جو مجھے کریکٹر کے نیم سے ہی بلاتے ہیں, وہ میں مائک پہ بول نہیں سکتا اس ٹائم. اچھا قاسم, کوئی ریگریٹ ہے؟ ہاں ہے, کہ دیر کر دی یہاں پہ آتے آتے, وہ کہ ریڈیو, اور بہت دیر, کیونکہ اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں 3rd سیمسٹر تک میں کبھی بھی کچھ نہیں کرتا تھا. اچھا قاسم, مجھے جتنا مزہ آ رہا ہے ڈسکشن کا, انشاءاللہ ہم آپ کو پھر کسی شو میں ضرور انوائٹ کریں گے. کون سے کویشچن سے آپ کو بہت چڑ چڑھتی ہے کہ یار بس کر دو؟ یہ آواز تمہاری ہے؟ دل کے ارمان آنسوں میں بہ گئے. لائف میں فٹ ہوتا ہے کہیں؟ نہیں, میں نے پروفیشنلی اگر دیکھوں تو نہیں. ہاں پرسنلی شاید کہیں نہ کہیں میں کر لوں زور زبردستی سے, لیکن میں ریگریٹس نہیں رکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا. ابھی ریسنٹلی میں نے ابھی آئی جی ٹی وی کا آپ نے ذکر کیا, میں نے اس کے لیے ہی پوئٹری ایک ریکارڈ کی ہے کہ وہ بے وفا ہے تو کیا, مت کہو برا اسے, کہ جو ہوا سو ہوا, خوش رکھے خدا اسے. کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ قاسم, تھینک یو سو مچ. اچھا, لاسٹ آنسر جو ہے وہ آپ کا مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ ریالٹی کو بڑی جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اللہ ایسی جو ہے وہ ہر کسی کو کوالٹی ہر کسی کو دے, تو میں بڑی امپریس ہوئی ہوں اس چیز سے. ہم نے قاسم کے تو جو ہے وہ جوابات سن لیے, اب ہم روبا کی طرف آتے ہیں. آپ سے بھی میں سوال پوچھوں گی اور آپ کو جواب دینے ہوں گے. صحیح. سب سے پہلا جواب, ہوسٹنگ اور ٹریولنگ؟ ہوسٹنگ. اچھا, اور ریڈیز FM 92.6, FM 100 اور FM 90.4؟ FM 92.6 سب سے پہلے, FM 100, اور جو تیسرا چینل ہے اس پر کبھی مجھے اتفاق نہیں ہوا. اچھا, اور فیوریٹ شاعر آپ کے؟ مجھے شاعری نہیں, مجھے نثر پسند ہے. سو اگر میں نثر کی بات کروں تو بانو قدسیہ. اوکے, اور کوئی فیوریٹ شعر آپ کا؟ آپ کو شاعری اتنی پسند نہیں ہے بٹ اسٹل؟ مجھے وہ غزل بہت پسند ہے, گلوں میں رنگ بھرے بادل بہار چلے. اچھا, اور اگر آپ کے سفر کی بات کریں, ہوسٹنگ کی یا آپ کی جتنے بھی ایکسپیرینسز ہیں, اگر آپ ان پہ کوئی کتاب لکھنا چاہیں تو آپ اس کا نام کیا رکھیں گی؟ کتاب لکھنا چاہوں گی, دا وے آئی اسپیک, اٹس سمپل اینڈ اٹس آن پوائنٹ. اور آپ نے کبھی پبلک میں کوئی ویئرڈ حرکت کی ہو؟ نہیں, بالکل میں نے کی ہے. میرے ایک دوست تھے تو ان کو ڈانس کا بہت شوق تھا. ڈانس ہم دونوں کو نہیں آتا تھا, تو ہم لوگ ایک مووی دیکھ کر نکلے. وہ پرانی مووی تھی بیسکلی, جس میں ایک کیریکٹرز ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور پورا پاکستان مل کے پیچھے ان کے ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے. تو میں نے اس کو ایسے بولا کہ یار ایسا ہوتا تو نہیں ہے, مطلب کوئی 2 کیریکٹرز ڈانس کر رہے ہیں اور پوری پارٹی آ کر ڈانس کرنے لگ جائے. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کر کے دیکھتے ہیں. تو آئی ریممبر سڑک پر, میرا خیال سے فیروز پور روڈ کے پاس, ہم گاڑی سے اترے, شام کا وقت تھا, ابھی اتنا رش نہیں تھا, تو ہم لوگوں نے اونچی آواز میں گانے لگائے اور ہم نے ڈانس کیا, لیکن کسی نے آ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا ساتھ نہیں دیا بیسکلی. تو اس کا افسوس ہے مجھے. چلیں کوئی نہیں, یہ آپ کا ریگریٹ ہے. میرا سوال یہیں پر یہ پورا ہو گیا. اس کے بعد آپ کی فین فالوئنگ ماشاءاللہ اتنی ہے, تو آپ کا کوئی ڈائی ہارٹ فین ہو یا کبھی کسی نے کوئی پروپوزل بھیجا ہو آپ کو؟ ڈائی ہارٹ فینس آبویسلی ہوتے ہیں, لیکن ایک مجھے یاد ہے, 2 فینس بلکہ مجھے بڑے ایکسٹریم پر یاد رہتے ہیں. ریڈیو از اے میڈیم جو کہ بلائنڈ کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتا ہے, کیونکہ بلائنڈ کمیونٹی کے لیے پاکستان میں ایز سچ کوئی میڈیم نہیں ہے, تو اس وجہ سے بلائنڈ کمیونٹی ادھر بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے ایسوسیٹیڈ رہتی ہے. ایک ماں میرے پاس آئی, وہ اپنا بچہ لے کر آئی. اس کا بچہ ویژولی چیلنج تھا, دیکھ نہیں سکتا تھا, اور اس بچے نے مجھے کہا کہ میں آپ کی آواز سے دنیا کے رنگوں کو پہچانتا ہوں. میں نے اس سے پہلے شاید ریڈیو کو اتنا سیریسلی نہیں لیا تھا, میرا پیشن ضرور تھا, لیکن اس کے بعد سے جو میرا پرسیپشن تھا, جس انرجی سے میں ریڈیو شوز کرتی ہوں, وہ انٹائرلی چینج ہو گیا تھا. اور باقی جہاں تک پرپوزل کے حوالے سے بات ہے, میرا خیال سے یہ لڑکیوں کے ساتھ تھوڑا مجھے یہاں شکایت بھی ہے کہ آپ بالکل سٹاک کرنے لگ جاتے ہیں, آپ پرائیویٹ اسپیس کو انویڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک ٹائم تک تو میں بھی ہنسی اسی طرح جس طرح قاسم کہہ رہے ہیں, لیکن ایک ٹائم تک جو ہے وہ مجھے خود لگا کہ دس از گیٹنگ آن مائی نروس, تو وہ تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا. اور اگر آپ کو ہوسٹنگ کی اپارچونیٹی ملے تو آپ کن 3 پولیٹیشینس کو انٹرویو کرنا چاہیں گی؟ فواد چودھری, کیونکہ میرے بہت سارے سوالات ہیں ان سے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک بیان دیا جس پہ مجھے بڑا اختلاف ہے. اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب, اور 3rd جو ہنا بٹ صاحب ہیں
तो उनसे भी ज़रा उन्होंने मुलाकात हो 4 GPA जाए. कैसे लिया है? हाँ, ज़रा मैं भी पूछूं, क्योंकि मुझसे जो है ना वो पढ़ाई आजकल मुश्किल से मैनेज हो रही है, तो मैंने सोचा कि उनसे पूछ लिया जाए. अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये, आपने अपने रिग्रेट की बात तो कर ली, उसके अलावा आपको कोई बड़ा रिग्रेट हो अपनी लाइफ में, कोई पर्सनल लाइफ का, चले पर्सनल लाइफ नहीं, कोई प्रोफेशनल लाइफ का रिग्रेट? नहीं, अल्लाह का शुक्र है प्रोफेशनल लाइफ का तो कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन पर्सनल लाइफ के हवाले से मैं बात करूं तो जिस तरह कासिम ने कहा कि कुछ चीज़ों पर आपका इख्तियार नहीं होता, कुछ चीज़ें हो जाती हैं एंड हम गलतियां करके सीखते हैं. शायद मेरी बात किसी को बुरी लग जाए या किसी की बात मुझे बुरी लग जाए, तो आई बिलीव दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ एंड लेट्स बिग ऑन बी बिग ऑन. अच्छा, मैंने इब्राहिम दोनों के जवाबात से ये अंदाज़ा लगाया है कि हमारे जो दोनों गेस्ट हैं वो बड़े इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं. ये क्वालिटी हर इंसान में होनी चाहिए कि रियलिटी को जितनी जल्दी एक्सेप्ट माशाल्लाह किया हम दोनों जाए. में होनी चाहिए ये माशाल्लाह हम दोनों में होनी चाहिए, हर किसी हाँ, में होनी ये चाहिए. हमें, क्योंकि आप लोग भी क्योंकि अब यहाँ पे ऑन स्क्रीन आते हो, तो हमें जो है वो मैंने एक जगह पढ़ा भी था और हमें सिखाई भी गई थी कि जब आप स्टूडियो बॉक्स में जब आप चले जाएं या जब आपका कैमरा ऑन हो जाए या माइक ऑन हो जाए, देयर आर बीइंग डेज जब मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहा हूँ, लेकिन मेरे शो की बीट ऐसी है या लेट्स से लाइव शो जो कॉन्सर्ट्स हैं, हो सकता है मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा कोई क्लैश आया हो या, लेकिन मैंने जब स्टेज पे जाना है या मैंने जब माइक्रोफोन रेडियो को ऑन करना है, तो वो ऑडियंस को नहीं परवाह, वो ऑडियंस आपके शो का वेट कर रही है और वो वहाँ पे एंजॉय करने आ रही है. सो वो ये चीज़ आपको इमोशंस को बहुत पीछे छोड़कर आना पड़ता है. और पर्सनली मैं एक आरजे को जानता हूँ कि जिनकी अपनी वालिदा की डेथ हुई थी एंड आफ्टर 1 वीक शी वाज डूइंग द लाइव शो, और आप सुनकर कभी बता भी नहीं सकते हो कि वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरी हैं. सो ये मेरा ख्याल है अपने तजर्बे से अगर मैं कुछ आपको सिखाना चाहूँगा तो ये है कि इमोशंस को बहुत पीछे रख दो, खासकर जब आपका कैमरा और माइक ऑन हो गया. एंड ऑल्सो दैट मुझे लगता है जिस तरह हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, हम और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बात करते हैं, इमोशनल इंडिपेंडेंस के हवाले से भी बात करनी चाहिए कि इमोशनल इंडिपेंडेंस कितनी ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अच्छा, कासिम और रुबा बिल्कुल एंडिंग की तरफ चलते हैं. आज आप लोग जिस पॉइंट पे लोग आप लोगों को क्या कहते हैं आइडलाइज करते हैं, माशाल्लाह दोनों सक्सेसफुल हैं, इस सक्सेस में यूसीपी का कितना रोल है? मेरा ख्याल है अगर यूसीपी का, जैसे मैंने बताया कि मुझे पता भी नहीं था कि किस साइट पर जाना है, कहाँ जाके ऑडिशन देने होते हैं, या लाहौर में कुछ स्टूडियोज़ हैं भी या नहीं. तो अगर वो स्टैंडी मार्केटिंग की रेडियो की ना लगी होती तो शायद मुझे पता भी ना होता. मुझे शौक़ बहुत था, लेकिन अगेन क्योंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था और मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ जाना है. सो यूसीपी ने ही स्टार्ट किया. दैट्स वाई 92.6 विल ऑलवेज बी क्लोज टू माई हार्ट. और जब भी बुलाएं, कभी भी बुलाएं, चाहे मतलब पाकिस्तान में ना भी अगर हुए कभी, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके रिकॉर्डिंग भेज देंगे इनको, आए ना आए रिकॉर्डिंग इनको भेज देंगे किसी तरीके से. जी रुबा. अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से भी मिली हूँ जिनका ताल्लुक दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से है. एक चीज़ जो मैंने यूसीपी में और बाकी इदारों में फ़ील की, जो बेसिक डिफरेंस था, वो ये कि इवन मैं ग्रेजुएट हो भी गई थी, देन आई केम बैक और मैंने एमफिल स्टार्ट किया. उस दौरान आई वाज वर्किंग फॉर एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. और हैरत की बात यह है कि ग्रेजुएट होने के बावजूद एक मैं किसी और चैनल के लिए काम कर रही हूँ, किसी और मीडियम के लिए काम कर रही हूँ, तब भी मुझे अपनी जो करियर लाइफ है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता था तो मेरे टीचर्स के कैबिन्स हमेशा खुले होते थे, बी इट एडवर्टाइजिंग के टीचर्स, बी इट पीआर के टीचर्स या इवन ब्रॉडकास्टिंग के टीचर्स. ये हमेशा इनके जो है दरवाजे मेरे लिए खुले हैं. तो ये एक चीज़ जो है मुझे बड़ी अच्छी लगती है यूसीबी के बारे में. और अगर आप अपने नीचे से जो मतलब कि जूनियर्स हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो आप क्या देना चाहेंगी? अच्छा, पीयर प्रेशर में आकर बहुत सारे लोग जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी स्पेशलाइजेशन या जो भी. बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आपकी जो नौकरी है उसने आपके साथ रहना है. आपकी डिग्री आपके साथ एसोसिएट हो गई, देयर इज़ नो टर्निंग बैक. तो वो करें जो आपका दिल कहता है. अगर आपको जर्नलिज्म अच्छी लगती है बावजूद इसके कि लोग कहते हैं कि जी बड़ी रिस्की जो है ये फील्ड है, या पीआर एंड एडवर्टाइजिंग में मार्केट थोड़ी डाउन जा रही है, जो भी, आपको अगर चीज़ अच्छी लगती है यू विल मेक अ वे. अगर आपको चीज़ अच्छी नहीं लगती तो डोंट मेक करियर चॉइसेस जो कि आप किसी के प्रेशर में आकर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका दिल राज़ी नहीं है तो यू आर नॉट गोना सर्वाइव. जी कासिम. मेरा थोड़ा सा मैसेज इससे डिफरेंट है, क्योंकि मैं सीएस का हूँ और सीएस के साथ मैं रेडियो कर रहा हूँ, होस्टिंग कर रहा हूँ और डिफरेंट बाकी चीज़ें. सो शुरू में जब रेडियो करना भी स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली रेडियो से पैसे नहीं मिलते थे, अब मिल जाते हैं थोड़े से. तो बहुत देर जो है वो अपना जो सीएस की फील्ड से जो भी अर्निंग होती थी उसको मैं अपने पैशन में कन्वर्ट करता था और पैशन को फ्यूल अप करता था मैं उससे. कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने शो करने जाना है
کہیں پہ وہ لیٹ سے مجھے پے نہیں کر رہے ہیں, وداؤٹ پے میں نے ہزاروں شو کیے ہیں. اینڈ تو اگر بالفرض آپ کا پیشن کچھ اور ہے لیکن آپ کو بائی چانس یا بائی چوائس آپ کو پروفیشن اپنا کوئی اور چننا پڑ گیا ہے, سو کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس طرح میں لیٹ سے میری جو کمپلیٹ جاب ہے وہ میری سی ایس بیس پہ ہے اور سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کر رہا ہوں, لیکن اسٹل اس کے ساتھ میں لائیو شوز بھی مینیج کر رہا ہوں, اس کے ساتھ میں ریکارڈنگس بھی مینیج کر رہا ہوں. الحمدللہ کچھ بڑے برانڈز ہیں, آئی کین ناٹ ٹیک دا نیمس, لیکن بڑے برانڈس کے لیے جو ہے وہ مارکیٹنگ جو وائس اوورز ہیں. سو ضرور کرو, اپنے شوق کو کہیں نہ کہیں ضرور زندہ رکھو. اٹ ٹک می, ابھی میں آف ایئر ربا کو میں بتا رہا تھا, اٹ ٹک آلموسٹ 4 to 5 years. اب میں نے جا کے اپنا اسٹوڈیو سیٹ اپ کرنا اسٹارٹ کر رہا ہوں گھر میں. تو آہستہ آہستہ آپ کا وہ مقام آ جاتا ہے کہ آپ کو پیسے بھی آنے لگ جاتے ہیں, آپ کا نام بھی ہونے لگ جاتا ہے. میرے سے کچھ دوست ملتے تھے, جونیئرز ملتے تھے, قاسم بھائی ہم ریڈیو کرنا چاہتے ہیں. اچھا آدھا پونا گھنٹہ بریف کیا, پھر اس کے بعد قاسم بھائی پیسے کتنے ملتے ہیں, اور جیسے ہی آپ ان کو بتایا کہ یار پیسے نہیں ملتے ہیں یا اتنے ملتے ہیں, تو قاسم بھائی اتنے تو ملنے چاہیے نا, ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کریں, اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. سو میرا خیال ہے جہاں پہ آپ کا ایک پیشن ہے وہاں پہ پیسہ میرا نہیں خیال میٹر کرتا ہے. آلسو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, پہلے کام سیکھیں اور جب آپ کو کام آ جائے تو پھر کلیم کریں. نہیں, ہمارے معاملے میں تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. ہمیں آلموسٹ, میرے معاملے میں ایٹ لیسٹ 3 سال ہو گئے تھے, کام آ بھی گیا تھا, پیسے نہیں آتے تھے. اچھا اگر ہم بات کریں ڈریمز کم ٹرو, تو ہمارے پاس یہ 2 ایگزامپلس موجود ہیں. اور تھینک یو ربا, تھینک یو سو مچ قاسم, آپ لوگوں کا ٹائم بہت امپورٹنٹ تھا لیکن آپ لوگوں نے ہمیں دیا. تھینک یو سو مچ, اور اپنے ویورس کا بھی تھینک یو کرتے ہیں کہ لاسٹ پروگرام میں جو فیڈ بیک تھا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. امید کرتے ہیں کہ یہ شو بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گا, آپ اس کو دیکھیں گے, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے, اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ہمارے انسٹاگرام کے پیج پر, UCP TV کے پیج پر اور یوٹیوب پہ کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا. فی الوقت کے لیے اجازت چاہتے ہیں. ویکینڈ مارننگ, اللہ حافظ.